نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں. ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے, کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے, مکمل. دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں. آپ کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں سجدہ صاحب کرنا پڑ جاتا ہے, یار یہ کبھی اور لگ جاتی نا, کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی جاتی ہے. سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے, کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں. رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ, تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے. تم محبوب کا چلنا پھرنا, بولنا, بات کرنا, تعلیم دینا, اس پر غور کرو, اس رستے کے مسافر بنو, اس طرح کا نمونہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے, تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے, تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے. نبی پاک علیہ ویسے تو یہ آیت عام ہے, اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں, اللہ جزائے خیر دے. تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز, ایکو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے. آپ حضرات توجہ کریں گے, ویسے تو یہ آیت عام ہے, پھر غور کریں آپ میری بات پر. لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے, حالات کس طرح کے تھے. ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے, ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے. گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے, جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے. جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے. جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے, وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے. گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی. یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے, جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا, یہ تمہارے لیے کامل نمونہ. آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی. جتنے کفار تھے قریش وہ سب ایک جگہ بیٹھے, سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا. جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا, وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے. منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے. معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں, بھوک اتنی ہے. موسم سخت سردی کا, ہر طرف سے حالات. وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے, دکھاں دے گل ٹلیاں بنو اے چپ چپیتے ہی آ جاندے نے, سارے کٹھے آ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی. کافر سارے آ گئے, اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے. بھوک شدت کی, موسم سختی کا. حضور نے صحابہ کو بٹھایا, فرمایا مشورہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے. کرنا مقابلہ ہی ہے. ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اس کو دکھ سنا, کبھی اس کو سنا, کبھی وہ کیا کر لے گا بندہ. کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا, باہر جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے, یہ تو اس کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے. کیا ضرورت ہے دکھ اللہ رسول کو بتائے جائیں. محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے. سب نے مشورے دیے. مشورہ دینا چاہیے, ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے, حکم دیتے ہیں. کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی. بھئی تہاڈے کولوں مشورہ منگیا سی, حکم نہیں سی منگیا. یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے نا ذرا مینوں حکم کرے آجے, تو آپ کر دیتے. مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا خندق میں. حضور نے فرمایا نہیں بھئی. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا, بڑے ہیں یہ بھی. حضرت سلمان عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، وہ خندق نہ کھود لیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو جاؤ کھودو۔ فرمایا لاؤ نہ کئی، لاؤ نہ کدال ہے، لاؤ نہ، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم خود ساتھ ملے، خندق کھودی گئی، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور فرماتے مجھے دو نہ تھوڑا، میں توڑ کے دیتا ہوں۔ خندق کھودی، آگ جلائی، مقابلہ کیا۔ کتنے دنوں کی لڑائی تھی؟ کتنے دن کافر رہے؟ پورا 1 مہینہ۔ 1.5 گھنٹے میں ہمارا نوجوان تھک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی اتنی باتیں لوگ مجھے کرتے ہیں، اور میں نے کہا باتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو باتوں کے پتھر بنا کے کندھے پہ رکھ لو، تھک جائے گا وجود، کمر ٹوٹ جائے گی، یا باتوں کا پتھر بنا کے پیر کے نیچے رکھو، کا دونچا ہو جائے گا۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، کسی نے لوگوں کی باتوں کے پتھر بنا کے پیروں کے نیچے رکھنے ہیں کہ کندھوں کے، باقی تو مخلوق کو جو زبان ملی ہے تو باتیں تو پھر ہوں گی۔ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ کو معافی دیتے ہیں، بات تو چلتی ہے تو چلنے دو۔ یاد رکھیں گے آپ، ان حالات میں 1 مہینہ پورا مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا کفار نے۔ کھجور کھا کے، پانی پی کے، خندق کھودنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، لوگوں کو سہارا دینا، تسلی دینا، اور مہینہ ڈٹے رہنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو سارے آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غدار ہے، کہتا نہیں تو غدار ہے، کہتا تو نے ہمیں کہا تھا چلو، کہتا تو نے کہا تھا جیت جائیں گے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ میرے محبوب یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ رب نے کہا او ذرا سی بات پہ پریشان ہونے والے امتیو، ادھر آؤ نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دیکھو میرے کریم کا طریقہ۔ ظاہری سہارے سارے چلے گئے، لیکن محبوب رب کے سہارے پہ یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ بہترین زندگی میں نا کچھ چیزیں ہم نے طے کرنی ہیں، طے۔ ایک تو آپ توجہ کریں گے جی، ایک تو حضور کی سیرت مبارکہ میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے ہمیشہ مثبت رہنا، منفی نہیں ہونا۔ رسول کریم نا ہمیشہ مثبت رستہ اختیار فرماتے ہیں۔ حضور ہمارے ہاں نا مزاج منفی بڑا ہے، بڑا منفی۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کیا بڑی دور سے، کہنے لگے آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا یار میں ان دنوں میں فارغ ہوں، جو آپ نے ٹائم کا ہے میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے پیسے کتنے؟ یہ بھی بڑا وقت ہے نا۔ کہنے نہیں تسی ڈیمانڈ دسو۔ میں کہا تیرے کو جو نہیں پوری ہونی تو مفتی رہن دے گا، چونکہ ہم اتنے لوگ ہے ہی نہیں کہ 40-50 ہزار میں بک جائیں۔ تو یہ کیا مطلب، آپ رہنے دیں، کوئی ہے بات کرنے والی؟ اتنا لو سٹینڈرڈ 40-50 ہزار کا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور آپ یاد، میں نے ان سے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں، مروت بڑی ہو گئی۔ میں نے کہا یار آپ شرمندہ کر رہے ہیں، بس ٹائم ہے تو آ جائیں گے، جب نہیں ہے تو پھر معذرت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ مجھے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ نے پیسے بھی نہیں لینے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیا جائے؟ سوچے منفی ہے نا، مزاج منفی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ کرو اس کا لالچ کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ مثبت سوچ کی بات کی، مثبت۔ آپ کبھی غور کریں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا مقدس گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی تھی۔
آپ کا دشمن آپ پہ فائر کرے اور آپ کہیں یہ اس کے پیسے ہیں ذرا سنبھال لو، ایسا ہوتا ہے؟ وہ جان لے رہا ہے اور آپ اس کے چند ہزار دینار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، تلواریں، نیزے، برچھیاں لے کے حضور کو شہید کرنے، معاذ اللہ۔ اور محبوب کیا فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اپنی۔ حضرت شیخ سعدی مہمان نواز بڑے تھے، یہ حضور کا فیض ہوتا ہے، اولیاء بھی مہمان نواز بڑے تھے۔ وہ پیسے لے لے کے اتنی لوگوں کو لنگر کھلایا کہ قرضہ چڑھ گیا۔ ایک دن وہ سارے بندے آ کے بیٹھ گئے جن کے پیسے دینے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو، اور حضرت سعدی کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو کھلایا کچھ نہیں، روٹی نہیں کھلائی، چاہے کوئی نہیں آئی، وہ اپنی دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، ان کو کھلایا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ ایک بچہ آ گیا، وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا، چلو اسی پینڈو بندے ہیں، اسی کھیل مرونڈا کر لینے ہیں، بکتا تھا نا دیہاتوں میں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے، تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو، کچھ کھلایا نہیں۔ وہ سارا اس نے دے دیا، اس کا خیال تھا تھوک کا گاگ ملا ہے، وہ سارا اس نے کھلا دیا۔ تو کہنے لگا حضور پیسے، فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، بیٹھ ان کے بیچ، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل ہی جائیں گے۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں تو یتیم ہوں۔ حضرت پریشان ہوئے، بندوبست کرنے لگے، دعا دینے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا، اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے، حضرت شیخ نے وہ اٹھائے، سب میں بانٹے، اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا۔ ایک بندہ بڑا سیانہ تھا، وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا، آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے، یہ سوچوں کا۔ یار ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی، وہ میں نے خود سنا ہے جی، فلانے نے مجھے بتایا ہے جی، وہ کہہ رہا تھا جی، پکی بات ہے جی، ایک منٹ میں منفی۔ اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے، اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے، انہی کی ہدایت۔ وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے، اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، ان کا ایک پیسہ بھی ضائع، مثبت ہو جائیں زندگی میں، مثبت ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں، ذہنی قرار آئے گا۔ ہم اتنا منفی سوچتے ہیں، آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا، او جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے۔ باپ کے بارے میں، او خدا کے بندے ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچے مثبت۔ قربان جاؤں، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، یہ مسلم کے لفظ ہیں۔ اچھا سوچے زندگی میں، مثبت رہیں کبھی بھی۔ جب بڑی تکلیف دی تھی نا احد میں کفار نے، دانت شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، اس موقع پہ بھی کہا نا حضور دعا کریں۔ پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اسے ابھی پتہ نہیں بچہ تو ہے۔ حضور کا یہ انداز ہے، محبوب فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں ایک تو مثبت ہو۔ دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی، یک طرفہ۔ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو، خیر خائی یک طرفہ، دو طرفہ نہیں۔ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے۔ جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا، یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ تجارت کر رہا ہے۔ جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا، میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا، میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے، یہ تو تجارت ہو گئی۔
नेकियां तो यक तरफा होती हैं। किसी मौके पर रसूल करीम ने किसी से किसी अजर का सवाल, कोई अजर नहीं, बिल्कुल नहीं, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, किसी अजर का तुमसे सवाल नहीं। खैर खाई, सबका भला अच्छा सोचना, और किसी बंदे का सबसे ज़्यादा अच्छा सोचना यह है कि वो दोज़ख से बच जाए और जन्नत में चला जाए। हुजूर एक एक शख्स की फिक्र करते, कहीं ये जलाया ना जाए, अजाब में ना आ जाए, एक एक बात बताते। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की थी एक बंदे ने, तो पतंगे आके गिरते थे, पतंगे, वो उन्हें रोकता था, पीछे हट जाओ, पीछे जल जाओगे। फरमाया मैं भी तुम्हें रोकता हूँ। जद्दोजहद करते नबी पाक। हुजूर लोगों के इस्लाह अकायद का काम करते, उन्हें दावत दीन देते, उन्हें कहते आ जाओ आ जाओ। कोई बड़ा दुश्मन भी आता ना, बड़ा, हजरत अमीर हमजा से हुजूर को बड़ा प्यार है, नबी करीम ने बड़े आंसू बहाए चचा के लिए, लेकिन जब उनको शहीद करने वाले जनाब वाशी ने आके कहा ना हुजूर मैं कलमा पढ़ूं तो माफ़ी है, तो मुकद्दस गर्दन हुजूर ने उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया तू पढ़ कलमा, मैं तुझे भी माफ़ करने को तैयार। अल्लाह के बंदे यक तरफा नेकी, यक तरफा बात एक है, खैर करनी है, सारी जिंदगी खैर करनी, उम्र भर भला करना है, ये मिजाज बना लो। मैं आपसे सही कहता हूं, हम ना मखदूम बन गए। हर बंदे का थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल है। जिसके 3 शागिर्द हैं वो भी कहता है जूता कोई और उठाए ना कभी मेरा। जिसका एक मुलाजम है वो भी कहता है कभी दरवाज़ा कोई और ही खोले ना। जिस शख्स ने ड्राइवर रख लिया है वो अब गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलने को तैयार नहीं। हम ना बोझ बनने लगी तबीयतें, हम लोगों के ऊपर आसाब पर आसाब शिकन मिजाज बनाने लगे। हुजूर ना प्यार करते, नबी करीम मोहब्बत करते। देखो कायनात में सबसे ज़्यादा जिन पर लोग फिदाई हैं वो मेरे नबी पाक हैं। लेकिन हुजूर का तर्ज पता क्या है? हबशा से मेहमान आए, हुजूर ने तुर्की खैमा लगवाया और ख़ुद हुजूर खाना लेके जाते, उन्हें खिलाते, प्यार करते। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर हम जो हाज़िर हैं हमें हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे नहीं, जब मेरे सहाबा वहाँ हिजरत करके गए थे तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत की थी। इसका मतलब है जो सहाबा से प्यार करे हुजूर उससे प्यार करते हैं, नबी पाक उससे मोहब्बत करते हैं, हुजूर उससे प्यार करते हैं, रसूल करीम उससे मोहब्बत करते हैं। अजीज़ याद रख, यक तरफा नेकी, प्यार करें। सुने ना दुख वालदा का भी, वालदा क्या सुनाना चाहती है, बैठे ना अब्बा जी के पास, पूछे ना वो क्या कहना चाहते हैं। बीवी सुबह से इंतज़ार कर रही है, उसको रात को कुछ बातें आपसे करनी, असी कहने सारे से आपे मेरे लिए नहीं। सुने उसकी बात, वो क्या कहना चाहती। अपने मुलाजिम की 2 बातें, मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बंदा उनके पास आ गया, उसने बड़ी बातें सुनाई और वही बातें, मेरा बेटा पहले ठीक था, हालांकि पहले भी कोई नहीं था ठीक। जो गड़बड़ होते हैं खैर करे, वो शुरू से गड़बड़ होते हैं, चलो बाद में नाम बहू का लग जाता है। अगर ठीक होता तो इस तरह की हरकतें करता। उसने कहा जी ये करता है वो करता है, जब से शादी हुई है ये, उसने काफ़ी, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता। हालांकि बुज़ुर्गों के पास बंदा बैठता है तो वो उसे सुनना चाहिए, लेकिन वो बात टोक भी देता। जब वो चला गया कितनी देर के बाद, हज़रत ने तसल्ली भी दी, तावीज़ भी दिया, दम भी किया, दुआ भी मांगी, चला गया। तो एक आलिम वहाँ बैठे थे, कहने लगे हुजूर आपको इतना काम करना होता है, फतवे लिखने होते हैं, इतने मसाइल बताने होते हैं, ये इस तरह का कोई बुज़ुर्ग आए तो मेरे ज़िम्मे लगा दिया करें। पता है मेरे हज़रत क्या फरमाने लगे? फरमाने लगे उसने तुमसे मुतमईन नहीं होना था, मेरा मुरीद था, मुझसे मोहब्बत करता था, आज वो दुख सुना गया ना, रात को सुकून से सो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ा है, ज़रा नींद अच्छी आ जाए। मेरे भाई आप गौर करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों, ओ दोस्तों, अब्बा जी को निरे पैसे नहीं चाहिए, वो तेरे साथ बात करना चाहते हैं, वो तेरे साथ बैठना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तू कभी टेलीफोन करके कहे कि अब्बा जी आज रोटी ना खाइयो, मैं आवाँगा तो इकट्ठे खावांगे। वो चाहते हैं कि तू उनसे छोटे छोटे मशवरे करे, तू उनसे प्यार करे, वो तेरे ऊपर गुस्सा करे
تو تم آگے سے کہے بسم اللہ اور کرو. آپ نے مجھے نہیں کہنا تو اور کس کو کہنا ہے؟ ان کا دل کر رہا ہے، ماں منتظر ہے. اور 3 گھنٹے یاروں کے ساتھ گپ شپ لگانے والے تیرے پاس 3 منٹ کیوں نہیں بہن کو فون کرنے کے لیے؟ وہ انتظار کر رہی ہے پردیس میں. اس نے تو خامد کو بھی بتانا ہے کہ میں کو لاوارث ہاں، اے تک نہ میرے پائی دا فون. اس نے تو اپنے قد اونچا کرنا ہے، اور تو کہاں مست ہو گیا ہے ادھر ادھر کی مووی دیکھنے میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھو انسان تو انسان رہے. یہ دیکھنا یارو، اسے بھولنا نا. یہاں نا میرے محبوب کے یہاں آ کے چڑیا بیٹھ گئی. چڑیا اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کی. محبوب فرمانے لگے او کس نے بچے اٹھائے ہیں اس کے؟ کون گھونسلے تک گیا تھا؟ او ویکھو روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں. اور امام کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. حضور علیہ السلام نا ہر ایک کی. دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے تھے ہمارا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کوئی نہ کوئی کام حضور کرتے، یک طرفہ نیکی. یہ تجارت چھوڑ دو. ہمارے ہاں رواج ہے حقوق مانگنے کا. ہر وقت حقوق مانگو. اور بھئی حقوق مانگنے چھوڑ دو، حقوق دینے شروع کرو. دینے کا مزاج بناؤ. دینے کا کو میرے ذمہ جس کے ہیں میں سب کے دوں گا. اور اگر کسی نے میرے نہ ادا کیے تو میں رب سے اجر لے لوں گا. یک طرفہ نیکی. ایک تو سوچ مثبت، دوسرا نیکی. اور کس طرح کی نیکی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیں دین ہے کیا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن کچھ لوگ میری طرح پگڑی اور داڑھی والے ہو جائیں تو مکمل دیندار ہو جاتے ہیں پورے. وہ کہتے ہیں میں تو شرعی ہوں، فلانا غیر شرعی ہے. اتنی جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر جا. نرا مسواک کرنا ہی سنت نہیں. حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو سچ بولنا ہے، وہ تو امانت دار ہونا ہے، صادق اور امین ہونا پہلی ادا ہے جو دنیا میں آئی تھی. تو دیکھ تیری باطنی کیفیات یہ بھی ضروری ہے. دینی لبادہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو قید نہ کرے. اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے. معاملات کا بھی نہ سمجھ آئے تو حضرت عمر کا فرمان عرض کرتا ہوں. امام غزالی نے لکھا ہے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضرت عمر سے فلانا بندہ بڑا نیک ہے، فلانا بندہ بڑا نیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہ نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا لین دین کی ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا میری نمازیں دیکھ کے تعریف نہ کر. یہ حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے. یہ حضرت عمر نے کہا. اور یہ جو کہنے لگا ہوں یہ پھر بابا بلے شاہ نے کہا. وہ کہنے لگے تسی آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لو بھی پیتی جاندے ہو. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو اوے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. زندگی میں جو چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کریں. چند ایک چیزوں کو طے کر کے تو کہنا معاملہ ختم ہو گیا. میں حیران ہوتا ہوں ہر محفل میں جانے والے بندے سے کہنا جو ہر محفل میں ہوتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کیڑا نارنا کنے پیسے لے جائے. یہ بھی اس نے او بھائی پہلے دیتے ہو پھر بدنامی کرتے ہو. اگر کسی کو دے لیے ہیں تو پھر پردہ پوشی کر لو. دیتے ہو پھر شور بھی مچاتے ہو. مارکیٹ بناتے کیوں ہو؟ یہ بکنے والوں نے نہیں بنائی، خریدنے والوں نے بنائی ہے. تم نہ خریدتے وہ نہ بکتے. خود بناتے ہو، خود ہی مذاق بھی بناتے ہو. اتنی محفل میں جانے والے بندے سے پوچھے نا جناب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کہنا تسی دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی سارے کام تو بغیر دعا تو ہی کر لینے، نماز دی واری دعا کریے تیرے لیے. حد ہو گئی نا.